آج ہم قرآن کی ایک ایسی صورت کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو اپنی کہانیوں کی وجہ سے تو بہت مشہور ہے، لیکن اس کی اصل گہرائی، اس کا اصل پیغام اکثر ان کہانیوں کے پیچھے چھپا رہ جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الکہف کی، خاص طور پر اس کے آخری حصے میں موجود آخرت اور الہی انصاف کے گہرے تصورات کی۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بھی سورۃ الکہف کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اصحاب کہف یا پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام یا ذوالقرنین کے قصے گھومنے لگتے ہیں، لیکن ان مشہور واقعات سے ہٹ کر بھی اس سورت کا آخری حصہ ہمیں زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمارا حتمی انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ یہ سورت ہماری اس عارضی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے اعمال کا حساب کتاب کا نظام کیسا ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں جو ابدی انجام ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آج ہماری اس گفتگو کا مرکز ہوں گے۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ ہم پہلے دنیاوی زندگی کی آزمائش کو سمجھیں گے، پھر یوم حساب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد نامہ اعمال کی بات کریں گے، اور آخر میں اس سب کے نتیجے میں جو حتمی ٹھکانہ ہے اس پر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہماری اس دنیاوی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر کیسے پیش کرتی ہے، اور اس امتحان میں وہ کون سے خطرات ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یہ آیت واقعی ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مال و دولت، اولاد، وہ سب چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی ایک عارضی چمک دھمک ہیں۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل قدر کس چیز کی ہے؟ سورت بتاتی ہے کہ اصل قدر ان نیک اعمال کی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو پھر اس دنیا کا اصل مقصد کیا ہوا؟ سورت کے مطابق یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ، جہاں بس یہ پرکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اصل کامیابی اس امتحان میں پاس ہونا ہے، دنیا کی چیزیں جمع کرنا نہیں۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورت دو آدمیوں کی ایک زبردست مثال دیتی ہے۔ ایک شخص جسے اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مال، باغات، سب کچھ، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ سب کچھ اب ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، لیکن اس کا ایک دوست اسے بار بار اللہ کی قدرت یاد دلاتا رہا، اور پھر کیا ہوا؟ آخر کار اس مغرور شخص کا وہ خوبصورت باغ تباہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی حیثیت کتنی عارضی ہے، اور اصل دولت تو ایمان ہے۔ اچھا، تو جب یہ امتحان ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم چلتے ہیں اس دن کی طرف جب یہ دنیا جیسی ہم اسے جانتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یوم حساب کا آغاز وہ کسی خاموشی سے نہیں بلکہ ایک ایسی ہولناک، ایسی تباہ کن تبدیلی سے ہوگا جو کائنات کے پورے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ سورت اس منظر کا آغاز پہاڑوں سے کرتی ہے، وہی پہاڑ جو زمین پر مضبوطی اور استقامت کی علامت ہیں، لیکن اس دن یہی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کی ہولناکی کا۔ اور جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ ایک چٹیل میدان، ایک صاف کھلی زمین، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، ہر چیز کھلی اور بے نقاب ہوگی۔ اور اس کھلے میدان میں تمام انسان بالکل شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب جمع کیے جائیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر ہونا ہی ہے۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر شروع ہوگا حساب کتاب، اور اس حساب کتاب کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ ہوگی نامہ اعمال، یعنی وہ کتاب جس کی بنیاد پر انصاف کیا جائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال ہے کیا چیز؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی مکمل آٹو بایوگرافی ہے، ایک ایسا ریکارڈ جس میں ہمارا ہر عمل، ہر سوچ، ہر نیت درج ہے، کچھ بھی چھوٹا یا بڑا اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اور جب مجرم اس ریکارڈ کی تفصیل دیکھیں گے تو ان کی چیخ نکل جائے گی۔ وہ حیرت سے کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انصاف کتنا کامل ہونے والا ہے۔ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا، اور یہاں سورت انصاف کے سب سے بڑے اور بنیادی اصول پر زور دیتی ہے کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فیصلہ صرف اور صرف ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ۔ اس کامل انصاف کے بعد اب وقت آتا ہے حتمی نتیجے کا۔ اب ہم ان دو مختلف انجاموں پر بات کریں گے جن کا ذکر سورت میں بہت وضاحت سے کیا گیا ہے۔ سورت ان دو انجاموں کا ایک بالکل واضح نقشہ کھینچتی ہے۔ ایک طرف ہیں نیک لوگ جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، وہ سونے کے کنگن اور ریشم کے لباس پہنیں گے، اور دوسری طرف ہیں ظالم جن کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایسا عذاب کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تیل جیسا پانی ملے گا جو چہروں کو بھون دے گا۔
یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج کتنے حقیقی اور ابدی ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنی پوری زندگی دنیا کے پیچھے ضائع کر دی؟ ان کے اعمال کا وزن قیامت کے دن 0 ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے نام نہاد بڑے بڑے دنیاوی کارناموں کی وہاں کوئی قدر ہی نہیں ہوگی۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف ہمیں زندگی کا مکمل نقشہ دکھاتی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس کے بعد ایک کامل اور مکمل حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کی بنیاد پر ایک ابدی انجام ملے گا، یا تو ہمیشہ کی جنت یا پھر ہمیشہ کی جہنم۔ اور پھر سورت اس حتمی ہدایت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ آیت صرف ایک نتیجہ نہیں بلکہ یہ پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کے لیے راستہ بالکل صاف ہے۔ نیک عمل کرو اور اپنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص رکھو، کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک مکمل ایکشن پلان ہے۔